اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ سب کو عید مبارک. دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج عید کا دوسرا دن ہے، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا وہ بڑا اہم تھا. جو لوگ مجھ سے ریگولرلی کوچنگ لے رہے ہیں ان کو یہ کافی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ وہ جب گوشت کھا رہے ہیں تو ان کا میدا جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، مطلب اس کو ڈائجیشن میں پرابلم آ رہی ہے. نارملی جب آپ کا میدا خراب ہوتا ہے تو آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی تو ہوتا ہی ہے. عید کے موقع پر بھی انسان جی بھر کے گوشت نہیں کھا سکتا، مطلب وہ بات ہے کہ تن کے گوشت نہیں کھا سکتا. اب کیا کریں؟ یہ سچویشن انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹس کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ اوور آل بھی لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے. اگر آپ بات کریں انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا، اس کے ہونے میں بہت بڑی وجہ میدے کی ہوتی ہے. میدے کی خرابی کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن نہیں بھی ہے، اگر آپ اس عید پہ گوشت کھائیں گے، آپ کو سٹمک کی پرابلم ہوئی تو بہت حد تک چانس ہے کہ آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن ہو جائے گا. اس سچویشن میں کیا کریں؟ دوستوں میں کچھ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں. اگر آپ بھی گوشت جی بھر کے کھانا چاہتے ہیں اور اس گوشت کو ہضم کرنا چاہتے ہیں تو میری کچھ باتوں پہ عمل کریے گا. ایک تو ان 3 دنوں میں ہم اتنے بد پرہیزیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بس انی پا دینی ہے. انی آپ پائیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں اور بس اس کو ڈائجسٹ بھی نہ کریں. پہلے والا گوشت ڈائجسٹ ہوا نہیں اور آپ اوپر سے اور ٹھوسنا شروع کر دیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے میدے کی. بہت سے لوگوں نے مجھے کمپلین کی کہ ہمیں گوشت کھانے کی وجہ سے گھبراہٹ بڑی ہو رہی ہے، میدے میں تذابیت بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو میں نے عید کے دوسرے دن بھی اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی. عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو یا کبھی بھی آپ گوشت کھائیں تو میری ان باتوں کو یاد رکھیے گا. گوشت کو ڈائجیشن کے لیے ٹائم لگتا ہے. گوشت دال یا سبزی کی طرح جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اس کو ایک ٹائم چاہیے. ہاں لیکن آپ ڈائجیشن کے پروسیجر کو تیز کر سکتے ہیں. اب تیز کن چیزوں سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے لگا ہوں. یہ باتیں آپ اپنے ریگولرلی بیسس پہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ پلو کے ساتھ باندھ کے رکھ لیں. نمبر 1، جب بھی آپ گوشت کھائیں کوشش کریں کہ کم کھائیں. نہیں، کم نہیں کھانا عید پہ، پیٹ بھر کے کھانا ہے، چلیں پیٹ بھر کر کھائیں لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، آپ نے گوشت سے پہلے پودینے کا پانی آدھا گلاس پینا ہے. اب وہ پودینے کا پانی کیسے بنانا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا آپ پودینہ لیں، تھوڑا سا دھنیا لیں اور ایک مٹھی اناردانے کی لیں. اس کو آپ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں. پھر 1 سے 1.5 گلاس پانی میں آپ اسے مکس کر لیں. آدھا گلاس آپ گوشت کھانے سے پہلے پی لیں اور آدھا گلاس جو ہے وہ گوشت کے ساتھ آپ لیں. نمبر 2، آپ نے دہی کے رائتے کا لازماً استعمال کرنا ہے. اور ایک چیز، ہاں یہ کالی نیلی پیلی بوتلیں آپ نے نہیں لینی. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا کہ جی ہم سفید بوتل پئیں گے تو ہمارا گوشت جو ہے جلدی ڈائجسٹ ہو جائے گا، نہیں. آپ کو ڈکار تو آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کھانا ڈائجسٹ ہو گیا ہے لیکن ایکچوئل میں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. یہ آپ کے ڈائجیشن کے سسٹم کو اور سلو کرتی ہیں اور وہ جو گوشت ہے وہ بیلی فیٹ کی صورت میں آپ کے بیلی میں آ جاتا ہے. نمبر 3، آپ نے ایک چٹنی بنا کے اس گوشت کے ساتھ لازماً لینی ہے. وہ چٹنی میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوں گے؟ اس میں آپ کا اناردانہ ہوگا. اناردانہ آپ لیں، زیادہ سا اناردانہ لے لیں. اس میں آپ پودینہ ڈال لیں، اس میں آپ دھنیا ڈال لیں اپنی مرضی کا، اس میں تھوڑی سی مرچ ڈال لیں، تھوڑا سا آپ ٹماٹر ڈال لیں، اس میں تھوڑا سا آپ ادرک ڈال لیں، تھوڑا سا لہسن ڈال لیں. اس سارے کو آپ ایک گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے رکھ لیں. یہ آپ کی چٹنی ہے جو آپ نے لینی ہے. ایک تو دہی کا رائتا بھی لینا ہے، ساتھ میں آپ نے دہی کا رائتا بھی لینا ہے اور ساتھ میں یہ چٹنی بھی آپ نے لازماً لینی ہے. اور گوشت کھانے سے پہلے آپ نے پودینے کا پانی لازماً پینا ہے. جب آپ گوشت کھا لیں اور جب تک یہ گوشت ڈائجسٹ نہ ہو آپ نے دوبارہ گوشت نہیں کھانا. اب انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ کو تو ڈائجیشن کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ سب کرنے کے بعد بھی ڈائجیشن اگر اتنی تیز نہیں ہوئی تو کیا کریں؟ اس کے لیے بھی ایک سلوشن ہے. آدھے گھنٹے سے لے کے گھنٹہ واک کریں لازماً. اور گوشت کھا کے کبھی لیٹیں نہ. یہ وہ دال سبزی نہیں ہے جسے کھا کے آپ لیٹ جائیں گے اور خود ہی ڈائجسٹ ہو جائے گی، نہیں. اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ مشقت کرنی پڑتی ہے. اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کے معدے کو بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا 30 منٹ سے لے کے 35-40 منٹ تک واک لازماً کریں. اور جب آپ بڑا گوشت کھائیں یعنی کہ بیف لیں تو اس صورت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. بکرے کے گوشت میں چلیں تھوڑی 15 منٹ واک ہو سکتی ہے لیکن
बीफ में आपको ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है क्योंकि बीफ में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जी भर के रज के मंज के गोश्त खाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ट्रस्ट मी। बस अब मेरी इन बातों पे अमल लाजमन कीजिएगा और अमल करके मुझे बताइएगा ये वीडियो में जो बातें मैंने आपको कही ये आपके लिए कितनी कारआमद साबित हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद का दिन है, जिन लोगों से आप नाराज़ हैं उनसे दिल की सारी जो भड़ास है वो निकाल के मिलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।